مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں، صبح صادق کی سفیدی بھی آفتاب کی آمد کا مژدہ سناتی ہے، اس کے بعد شفق کی سرخی بھی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہے۔ اسی طرح جب آفتاب رسالت سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس خاکدان گیتی پر جلوہ گری ہوئی ہے تو اندھیروں میں اجالا پھیل گیا، اصحاب فیل ہلاک ہو گئے، اچانک باران رحمت سے عرب کی سرزمین سرسبز شاداب ہو گئی اور برسوں کی خشک سالی دور ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا۔ معبودان باطل اوندھے منہ گر پڑے، فارس کے مجوسیوں کی جلائی ہوئی آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی وہ ایک لمحے میں بجھ گئی۔ کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنگورے گر کر نابود ہو گئے۔ 6 میل لمبا چوڑا سمندر اچانک خشک ہو گیا۔ شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی اچانک جاری ہو گئی۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پاک سے ایسا نور نکلا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور سرکار کائنات فخر موجودات علیہ افضل الصلاۃ و اکمل التسلیمات کی تشریف آوری سے پہلے مبشرات بن کر کائنات عالم کو خوشخبری دینے لگے تھے۔ مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ قول مشہور کے مطابق واقعہ اصحاب فیل سے 55 دن کے بعد 20 اپریل 571 عیسوی کو سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، وجہ تخلیق کائنات، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ کائنات وجود کے الجھے ہوئے گیسوں کو سنوارنے والا آ گیا، تمام جہان کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا آ گیا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، سید الاسفیاء، اشرف الانبیاء، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے۔ مچی ہے دھوم، آمد سرکار آج ہے، ابلیس قید غم میں گرفتار آج ہے۔ نہایت پاکیزہ اور خوشبودار بدن، ناف بریدہ ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے، خدائے پاک کی تحمید و تکبیر بیان کرتے ہوئے، مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ سارا مکان آپ کے نور سے جگمگانے لگا، ماحول خوشبوؤں سے معطر ہو گیا۔ میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کوڑا ہی کرتا نور کا۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑتی ہیں کلمہ نور کا۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے، وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا جان بلائے گئے جو اس وقت کعبہ شریف کے طواف میں مشغول تھے، اور آپ یہ خوشخبری سن کر نہایت خوشی کے ساتھ اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ پھر کعبہ معظمہ میں لے گئے اور خیر و برکت کی دعا مانگی اور آپ کا اسم گرامی محمد رکھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جس مکان میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ یہ بہت ہی متبرک مقام ہے۔ سلاطین اسلام نے اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی، جہاں اہل حرمین شریفین اور تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات میلاد شریف کی محفلیں سجاتے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فیوض الحرمین میں تحریر فرمایا ہے کہ میں ایک مرتبہ اس محفل میلاد شریف میں حاضر ہوا جو مکہ مکرمہ میں 12ویں ربیع الاول کو مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں منعقد ہوئی تھی۔ جس وقت ذکر ولادت پاک ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یک بارگی اس مجلس مبارک سے کچھ انوار بلند ہوئے۔ میں نے ان انوار پر غور کیا
تو معلوم ہوا کہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کے انوار تھے جو ایسی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ جب حجاز مقدس پر نجدی حکومت کا تسلط ہوا تو جنت المعلی اور جنت البقیع کے تمام مقابر مسمار کر دیے گئے، اور نجدی حکومت نے اس مقدس یادگار یعنی مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا اور توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا، اور برسوں یہ مبارک مقام ویران پڑا رہا۔ اس کے بعد وہاں پر ایک لائبریری اور چھوٹا سا مکتب بنا دیا گیا۔ اب نہ اس جگہ میلاد شریف پڑھ سکتے ہیں، نہ صلاۃ و سلام پڑھنے کی اجازت ہے۔ عاشقان رسول اب دور ہی سے کھڑے ہو کر چپ کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور رقت انگیز دعائیں مانگ کر واپس ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ثویبہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دودھ سے سیراب ہوتے رہے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ پر ملاحت و پر نور نوری پھون، آج تک ایسی صورت نہ دیکھی پھون، اچھی پیاری انوکھی نرالی پھون، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھون، اس خدا بہتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی ہر ایک عادت پہ نامی درود، ان کی ہر ایک خصلت پہ نامی درود، ان کی خلوت پہ جلوت پہ نامی درود، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گہوارہ شریف فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، اور بچپن شریف میں چاند آپ کا کھلونا تھا۔ آپ جھولے میں لیٹے ہوئے ہوتے اور چاند کی طرف اپنی پیاری پیاری انگلی اٹھاتے تو چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر چلتا تھا، جدھر آپ کی مبارک انگلی اٹھتی تھی چاند اسی طرف جھک جاتا تھا۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھلونا بھی نور کا ہی عطا فرمایا تھا، کیونکہ آپ خود نور مجسم ہیں، اس لیے آپ کا کھلونا بھی نور ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار علیہ رحمت الغفار اپنے قصیدہ نور میں کیا خوب منظر کشی فرماتے ہیں: چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کوراہی کرتا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، انبیاء اجزا ہیں تو بالکل ہے جملہ نور کا، اس علاقے سے ہے اس پہ نام سچا نور کا۔ عام بچے جب بولنا سیکھتے ہیں اور ان کی زبان کھلتی ہے تو کوئی ابا کہتا ہے، کوئی اماں کہتا ہے، کوئی بابا کہتا ہے، کوئی پاپا کہتا ہے، کوئی دادا کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن ہمارے پیارے سرکار نے بچپن شریف میں جب اپنی مبارک زبان کھولی تو سب سے پہلا کلام جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ اللہ کا مبارک نام تھا، وہ اللہ کی کبریائی اور تسبیح و تحمید تھی۔ جب آپ نے بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، غنچہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کبھی آپ کی شرمگاہ کھل جاتی اور مجھے چھپانے میں کچھ تاخیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی آپ کی شرمگاہ چھپا دیتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عمر شریف جب 6 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور آپ وہیں پر مدفون ہوئیں۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا اور اب والدہ ماجدہ کی بھی آغوش شفقت کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا، اور دادا جان نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت کرتی رہیں، اور جب آپ کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ سائے پسند آئینہ پروردگار کو بے سایہ دار کر دیا اس سایہ دار کو۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کو ابو طالب نے اپنی آغوش تربیت میں لے لیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبھانے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ کا ایسا گرویدہ بنا دیا تھا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے اور ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولے، کبھی کسی کو آپ نے دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی کو رنج نہیں پہنچایا، کبھی کسی کو نہیں ستایا، کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا، بےہودہ لڑکوں کے ساتھ کبھی کھیلنے کے لیے نہیں گئے، خلاف تہذیب کوئی بات آپ کی زبان مبارک پر نہیں آئی۔ آپ کا اخلاق بہت عظیم ہے، نہایت نیک اتوار ہیں آپ، نرم گفتگو فرمانے والے، آپ کا کردار بہت بلند ہے، ہمیشہ اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے ہیں آپ کا وسیلہ دے کر جو دعا مانگی گئی وہ فوراً قبول ہوئی۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا، یعنی ایسا شدید سوکھا پڑ گیا کہ درختوں کی پتیاں پیوندے خاک ہو گئیں، ندی نالے سوکھ گئے، کھیتیاں جھلس گئیں، جانوروں میں موت کی گرم بازاری ہو گئی، لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ بہت دعائیں کی گئیں مگر قبول نہ ہوئیں۔ جب لوگ ہر طرح سے عاجز آ گئے تو ایک حسین و جمیل بوڑھے شخص نے مکے والوں سے کہا کہ اے مکے والو، تم باران رحمت چاہتے ہو تو میرا مشورہ مانو، اللہ تمہیں باران رحمت عطا فرمائے گا۔ اور وہ مشورہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ ابو طالب کے پاس چلیں اور ان سے دعا کروائیں۔ پھر کیا تھا، عرب کے بڑے بڑے سردار ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے، جانور گھاس اور پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہے۔ ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ساتھ حرم کعبہ میں چلیے، وہاں چل کر اللہ رب العزت سے بارش کی دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساتھ لے کر حرم کعبہ میں تشریف لے گئے اور دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر حضور کو بٹھا دیا۔ حضور کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ اچانک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی۔ آپ کا بچپن کا زمانہ ہے، پیاری پیاری انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ آپ کی مبارک انگلی کا اٹھانا ہوا کہ ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے گھنگور گھٹائیں چھا گئیں اور باران رحمت کا نزول ہونے لگا۔ موسلا دھار بارش ہوئی، اس زور کا پانی برسا کہ سارے عرب کی سرزمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا، چٹیل میدانوں کی زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، قحط دفع ہو گیا اور سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ تیرے ہی دامن پہ ہر عاصی کی پڑتی ہے نظر، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے بہت بڑی شان عطا فرمائی ہیں۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، ٹوٹ پڑتی ہیں بلائیں جن پر، جن کو ملتا نہیں کوئی یاور، ہر طرف سے وہ پر ارما پھر کر ان کے دامن میں چھپا کرتے ہیں۔ خدا کریم نے آپ کو بہت سے عظمت والے نام عطا فرمائے ہیں، انہی مبارک ناموں میں آپ کا ایک نام پاک ہے امی۔ اس نام پاک سے بھی آپ کی بہت بڑی شان و عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ علماء کرام نے اس مبارک نام کے دو معنی بیان کیے ہیں۔ اس کا ایک معنی ہے ام القریٰ کے رہنے والے، یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے، کیونکہ ام القریٰ مکہ مکرمہ کا ایک نام ہے، جیسا کہ سورہ شورى آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالی ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن وحی بھیجا کہ تم ڈر سناؤ سب شہروں کی اصل مکہ مکرمہ والوں کو اور جتنے اس کے ارد گرد ہیں، اور تم
تم ڈراؤ اکٹھے ہونے کے دن سے جس میں کچھ شک نہیں، ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دوزخ میں۔ لہٰذا امی کا ایک معنی ہوا مکہ کے رہنے والے، اور امی کے دوسرے معنی ہیں کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا، مگر خداوند قدوس نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ اولین و آخرین کو علوم معارف کا خزینہ بن گیا، اور آپ پر ایسی کتاب نازل ہوئی جس کی شان ہے تبیان لکل شیء، یعنی ہر چیز کا روشن بیان۔ ظاہر ہے کہ جس کا استاد خالق کائنات ہو، بھلا اس کو کسی اور استاد سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے کیا خوب فرمایا، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ خدا کریم نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علوم معارف کے بے شمار خزانے عطا فرمائے۔ خود فرماتے ہیں ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میرے سامنے پیش فرما دی، اور کائنات میں جتنی چیزیں پیدا ہونے والی ہیں ہر چیز میرے سامنے پیش فرما دی۔ فانا انظر الیہا، تو میں ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں، کانما انظر الی کفی ہذہ، جیسے میں اپنے ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں ایسے ہی ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ بہت سے واقعات کتب اسلامیہ میں ایسے ملتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ساری دنیا حضور کے پیش نظر ہے، اور ہمارے حضور ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ اسلامی بادشاہوں میں ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام بادشاہ سبکتگین تھا۔ بادشاہت ملنے سے پہلے یہ ایک بہت غریب انسان تھے، مگر بہت نیک اور پرہیزگار، صوم و صلات کے پابند تھے۔ یہ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا۔ روزی کی تنگی کے سبب پریشان رہتے تھے۔ وہ روزانہ جنگل میں جاتے اور جانوروں کا شکار کرتے اور اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ ایک دن وہ شکار کی تلاش میں جنگل میں گھوم رہے تھے کہ ایک ہرنی نظر آئی جو بچے کے ساتھ چل رہی تھی۔ سبکتگین نے اسے پکڑنے کے لیے گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرنی تو پکڑی نہ جا سکی، مگر اس کا ننھا سا بچہ ہاتھ آ گیا۔ سبکتگین نے اسے باندھ کر اپنے آگے گھوڑے پر رکھ لیا اور شہر کی جانب چل پڑے۔ ہرنی نے دیکھا کہ اس کے بچے کو شکاری اپنے گھوڑے پر لیے جا رہا ہے تو اس کے دل پر بجلی سی گر کر رہ گئی۔ وہ بے چین ہو کر سبکتگین کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگی اور فریاد کرنے لگی۔ آگے آگے سبکتگین گھوڑا دوڑایا جا رہا تھا اور پیچھے پیچھے ہرنی بھی چیختی چلاتی ہی چلی آ رہی تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد سبکتگین نے مڑ کر دیکھا کہ ہرنی بے چین و بے قرار فریاد کرتی ہوئی اپنے بچے کی محبت میں پیچھے پیچھے دوڑی چلی آ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی ہے، بچے کی محبت میں اتنی گم ہو گئی ہے کہ اسے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں رہی۔ گویا وہ کہہ رہی ہے کہ اے شکاری، جب تم نے میرے بچے کو پکڑ لیا ہے تو مجھے بھی مار دو، کیونکہ بچے کے بغیر میری زندگی بیکار ہے۔ سبکتگین کو ہرنی پر رحم آ گیا اور اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ ہرنی نے بچے کو چوما چاٹا اور آسمان کی طرف منہ کر کے دعائیں دینے لگی، پھر اپنے بچے کو ساتھ لے کر چوکڑیاں بھرتی ہوئی خوش ہوتی ہوئی جنگل کی طرف چلی گئی۔ ادھر جب یہ اپنے گھر آئے تو گھر والوں کو سارا ماجرا بتا دیا۔ گھر والے بھی صبر و شکر کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے۔ جب سبکتگین کو نیند آ گئی تو خواب میں سرکار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ سرکار ابد قرار دونوں جہان کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ اے سبکتگین، تو نے ایک غم کی ماری ہوئی ہرنی پر رحم کیا ہے، اس لیے ہم تجھ سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تجھے اس رحم کے بدلے بادشاہی عطا فرمائے گا، مگر یاد رکھنا جس طرح تو نے اس ہرنی پر ترس کھایا ہے، ایسے ہی بادشاہ ہونے کے بعد اپنی رعایت پر رحم کرتے رہنا اور ظلم و ستم سے ہمیشہ پرہیز کرنا۔ سبکتگین کا خواب سچا ہوا، چنانچہ بادشاہ البتگین کے لڑکے ابو اسحاق کا جب انتقال ہو گیا تو شہر غزنی کے بااثر لوگوں نے 367 ہجری میں سبکتگین کو شاہی تخت پر بٹھایا اور ان کو اپنا بادشاہ قرار دیا۔ سبکتگین نے اپنا شاہی نام سلطان ناصر الدین رکھا تھا۔ بادشاہ حضرت محمود غزنوی سلطان ناصر الدین یعنی سبکتگین ہی کے شہزادے ہیں۔ حضرت سیدنا سالار مسعود غازی علیہ الرحمہ کے نام نامی سے کون واقف نہیں ہے؟ بہت سے لوگ آپ کو بالے میاں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہوئے آپ شہر بہراج میں شہید ہوئے ہیں۔ بہراج شریف میں آپ کا آستانہ آج بھی مرجع خاص و عام ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ
کا نام ستر معلیٰ ہے، اور حضرت ستر معلیٰ سلطان سبکتگین کی شہزادی اور سلطان محمود غزنوی کی بہن ہے، اور سرکار مسعود غازی علیہ الرحمہ سلطان سبکتگین کے نواسے اور سلطان محمود غزنوی کے بھانجے ہیں۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے، اور جو مجبوروں، غریبوں، فقیروں اور بے سہارا لوگوں پر یا جانوروں پر رحم کرتا ہے، حضور اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کریں حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ جو شہزادے ہیں سلطان ناصر الدین کے یعنی بادشاہ سبکتگین کے، یہ بہت مشہور بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ سیر کرتے ہوئے گنوں کے علاقے میں چلے گئے، اتفاق سے آپ نے پہلی بار گنے کی فصل دیکھی تھی، کیونکہ فصل کے موقع پر کھیتوں پر جانے کا اتفاق ہی نہیں ہوتا تھا۔ جب آپ نے گنے کا کھیت دیکھا تو پوچھا یہ کس چیز کی فصل ہے اور اسے کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ گڑ اور شکر کا پیڑ ہے، اسی سے گڑ بنتا ہے، اسی سے شکر بنتی ہے۔ یہ سن کر آپ کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے کہ کیا یہ کھایا بھی جاتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اسے کھایا بھی جاتا ہے، اور گنا چوس کر دکھایا کہ ایسے اسے کھایا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے بھی گنا چوسا تو آپ کو بہت پسند آیا۔ آپ نے اپنے دل میں سوچا کہ گنے کی پیداوار پر ٹیکس لگانا چاہیے تاکہ ہر سال ہمارے شاہی خزانے کو ایک نئی آمدنی حاصل ہوتی رہے۔ اتنا سوچنا تھا کہ اب جو گنا چوستے ہیں اس میں رس ہی نہیں ہے۔ آپ نے کسانوں سے کہا کہ لوگوں کیا بات ہے کہ اچانک گنوں سے رسی ختم ہو گیا؟ آپ کی بات سن کر ایک بڈھا کسان آگے آیا اور کہنے لگا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت بگڑ گئی ہے۔ بادشاہ نے اپنی حکومت میں کوئی ایسا قانون جاری کرنا چاہا ہے کہ جس سے پبلک کو تکلیف ہوگی اور رعایا کو نقصان پہنچے گا، یہی وجہ ہے کہ گنے کا رس خشک ہو گیا۔ بادشاہ تو خود آپ ہی تھے، آپ نے ہی گنے کی پیداوار پر ٹیکس لگانے کا ارادہ کیا تھا، بس سمجھ گئے کہ یہ میری نیت کی خرابی کا پھل ہے۔ آپ نے فوراً دل میں توبہ کی اور ٹھان لیا کہ میں ہرگز ٹیکس نہیں لگاؤں گا۔ آپ کا دل میں توبہ کرنا تھا کہ اب جو گنا چوستے ہیں وہ رس سے بھرا ہوا ملتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب تک بادشاہ ٹھیک راستے پر چلتا رہے گا تو ملک میں خوشحالی رہے گی، اور جب بادشاہ کی نیت بگڑ جائے گی تو ملک میں تباہی ضرور پھیلے گی۔ بادشاہ کے دل میں گنے پر ٹیکس لگانے کا خیال پیدا ہوا تو گنوں کے رس کی برکت ہی ختم ہو گئی، اور جب بادشاہ نے اپنے غلط ارادے سے توبہ کر کے اپنی نیت ٹھیک کر لی تو اللہ تعالیٰ نے گنوں کو رسیلا بنا دیا۔ معلوم ہوا کہ اچھی نیت کا پھل اچھا ہوتا ہے اور بری نیت کا پھل برا ہوتا ہے، لہذا عقل مندوں کا قول ہے جیسی نیت ویسی برکت، اور حدیث پاک میں اچھی نیتیں کرنے کی ترغیب ملتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ملتا ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔